پشاور محمد فیصل خان. ایٹھ کلاس ڈرائنگ کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے فری ہینڈ اسکیچنگ سے کیا مراد ہے. لیکن اس سے پہلے ہم لوگ خالی جگہ پر کو حل کر لیتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم پڑھ لیں گے دوبارہ پھر اس کو حل کریں گے. خالی جگہ پر کریں. جیومیٹری کی مدد کے بغیر ہاتھ سے ڈرائنگ کرنے کو فری ہینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پینسل اور ربڑ شارپنر کی ضرورت اس کے ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو وہ پھر فری ہینڈ ڈرائنگ نہیں کہلائے گی. اگر ہم جیومیٹری باکس کے سامان کے بغیر صرف اس میں پینسل ربڑ اور شارپنر اس کے علاوہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو ہم کوئی چیز ڈرا نہیں کر سکتے. تو جیومیٹری کے مدد کے بغیر ہاتھ سے ڈرائنگ کرنے کو فری ہینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں. کسی چیز کے سائز کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے گراف پیپر استعمال ہوتے ہیں. گراف پیپر میں ڈبے پنے ہوتے ہیں چار خانوں والے جو نشان ہوتے ہیں. وہ میتھ کی کاپی ہے جو چھوٹے بچے استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم کسی بھی سائز کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ ان کے انچوں میں یا سینٹی میٹرز میں اضافہ کریں تو کوئی بھی ڈائیگرام کا سائز ہم چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. ان کی وجہ سے یہاں پہ خالی جگہ پر میں آئے گا گراف. نمبر 3 شہد کی مکھی کا چھتا ڈیش شکل کی مثال ہے. تو اس میں جو ڈبے بنے ہوتے ہیں وہ مسدس شکل کی بنی ہوتی ہے. شہد کی مکھی کا چھتا ڈیش شکل کی مثال ہے مسدس. سہجیتی اجسام کو ڈیش اجسام کہتے ہیں. سہجیتی اجسام کا مطلب ہے کہ 3 ڈائمینشنل جس کے 3 سائڈز ہوں جو ہم 3 سائڈوں سے دیکھ سکیں. تو اس میں 2 جواب اس کے ہو سکتے ہیں. ایک تو ٹھوس اجسام بھی کہہ سکتے ہیں اور 3D بھی کہہ سکتے ہیں. سہجیتی اجسام کو 3D اجسام کہتے ہیں یا ٹھوس اجسام کہتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ ٹھوس اجسام کے ملاپ سے جو نئی شکل بنتی ہے اس کو مرکب اشکال کہتے ہیں. مرکب اشکال بنتے ہیں. سب سے پہلے جو سوال ہے ہمارے پاس فری ہینڈ اسکیچنگ سے کیا مراد ہے. تو ابھی ہم صفحہ نمبر 2 پہ جاتے ہیں. کا جواب صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے. تو فری ہینڈ اسکیچنگ ڈرائنگ اور جیومیٹری کی مدد کے بغیر ڈرائنگ کرنے کو فری ہینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں. فری ہینڈ اسکیچنگ کے لیے مشاہدہ اور مشق نہایت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم کوئی بھی شکل بنائیں گے تو اس سے پہلے ہمیں اس کا مشاہدہ اور اس کی مشق بہت ضروری ہے. اچھی اسکیچنگ کے لیے لکیر کی پوزیشن اور سمت جاننا بہت ضروری ہے. قدرتی مناظر کو فنکارانہ مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ کھینچنے کے لیے تمام سمتوں میں سیدھی اور ٹیڑھی لکیریں کھینچنے کی خوب مشق کریں. اس سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. شکل نمبر 1.1 کو دیکھیں. فری ہینڈ ڈرائنگ کرنے کے لیے ہمیں مشاہدہ اور مشق کی کرنا نہایت ضروری ہے. اس سے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ جو چیز بنائیں گے وہ بہت اچھی چیز بنائیں گے. تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اس کا جواب کافی ہے. لیکن اگر اس کو مزید ہم وضاحت کے ساتھ دیکھیں تو اس کے مزید وضاحت کے ساتھ بھی وہ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں. ابھی فری ہینڈ اسکیچنگ کا اطلاق کون سی جگہ پر کیا جاتا ہے. کسی چیز کی فری ہینڈ ڈرائنگ کرتے وقت پہلے اس چیز کا ایک فرضی خاکہ ذہن میں بنایا جاتا ہے. پھر کسی سطح پر اس کی آؤٹ لائن یا اسکیچ کھینچا جاتا ہے. اس قسم کی ڈرائنگ میں اشیاء کی جسامت، زاویوں، رنگ اور ٹون، شیڈ وغیرہ کا باریکی کے ساتھ مشاہدہ کرنا ضروری ہے.
شکل نمبر 1.3 کی فری ہینڈ ڈرائنگ درج ذیل مراحل میں کی گئی ہے۔ نمبر 1 یعنی جو شکل نمبر 1.3 ہے تو اس کی ڈرائنگ مندرجہ ذیل مراحل میں کی گئی ہے، یعنی جو آخری جو ہمارے پاس اسکیچ ہے تو اس کی جو ہے نا کس طرح کیے گئے ہیں، تو یہ دیکھیں اس میں بھی آپ لوگ اچھا پہلے مرحلے میں ایک خیالی خاکے کو ایک سطح پر ایک خام خاکے کی صورت میں کھینچا گیا ہے۔ اشیاء کی جسامتوں آپس میں تعلق اور زاویوں کو خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ نمبر 2 اس مرحلے میں تمام درختوں کو بنیادی شیڈز دیے گئے ہیں۔ روشنی کی سمت کے لحاظ سے چیزوں کے سائے بنائے گئے ہیں۔ جہاں پر روشنی نہیں پڑ رہی یا سائے پڑ رہے ہیں وہاں پر ہلکے اور گہرے شیڈز لگائے گئے ہیں۔ نمبر 3 اس مرحلے میں شیڈز کو مزید گہرا کیا گیا ہے۔ قریب کے بڑے درخت کا پڑنے والا سایہ کھیت گھاس اور درختوں کی ترکیب ان کے درمیان فاصلے کو واضح کرتی ہے۔ دور کے درختوں کا ہلکا شیڈ اور کم تفصیل گہرائی کا تاثر دے رہی ہے۔ یہ آخر میں جو ہے نا آپ لوگ مکمل اس کا خاکہ بن گیا، یعنی مطلب ہے پہلے آؤٹ لائن کھینچی گئی، پھر اس کو تھوڑا سا شیڈز دیے گئے اور آخر میں اس کو مکمل طور پر ایک شکل دی گئی ہے۔ تو یہ سرگرمی ہم بعد میں کریں گے، ابھی سوال نمبر 2 ہے، یہ مختصر ہی ہے۔ پرسپیکٹیو سے کیا مراد ہے؟ فری ہینڈ ڈرائنگ میں اگر ہم لوگ فروٹ کی ڈرائنگ بنائیں تو کیسے بنائیں گے؟ فری ہینڈ ڈرائنگ جو کویشچن نمبر 1 تھا، فروٹ کی ڈرائنگ بنانا۔ کسی چیز کی ڈرائنگ کرتے وقت ہم اس میں موجود تمام عناصر مثلاً شکل، رنگ، جسامت، شیڈ وغیرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسٹرابیری کی ڈرائنگ کا مشاہدہ کریں اور یہ بتائیں کہ اس کی شکل جیومیٹری کی کون سی شکل سے مشابہت رکھتی ہے، تکون، مستطیل، دائرہ یا مربع وغیرہ۔ یقیناً اس کی شکل تکون سے ملتی جلتی ہے۔ پہلے مرحلے میں اس کی شکل واضح زاویوں کے ساتھ کھینچی گئی ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس کی نامیاتی شکل حاصل کرنے کے لیے اس کی شکل، زاویے اور سیدھی لکیریں ترچھی اور گول لکیروں میں تبدیل کی گئی ہیں۔ تیسرے مرحلے میں بنیادی رنگ اور ترکیبی ساخت دی گئی ہے۔ آخری مرحلے میں پوری ترکیبی تفصیل کے ساتھ جسم کا سایہ اور سطح پر پڑنے والا عکس اصلی اسٹرابیری کا تاثر دے رہا ہے۔ تو جتنی بھی سرگرمیاں ہیں انشاءاللہ یہ بعد میں کریں گے۔ ابھی سوال نمبر 2، پرسپیکٹیو سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب نہایت ہی مختصر سا ہے۔ سوال نمبر 2 پرسپیکٹیو کسی کا جب کسی ڈرائنگ میں نزدیک کی چیز بڑی اور دور کی چیز چھوٹی نظر آتی ہے تو اسے پرسپیکٹیو کہتے ہیں۔ شکل نمبر 1.3 میں سڑک کے کناروں کا ملاپ اور افقی لائن میں درختوں کے سائز میں تبدیلی پرسپیکٹیو کی مثال ہے۔ شکل نمبر 1.3 میں آپ دیکھیں تو یہ جو راستے کا جو ملاپ ہے یہ پرسپیکٹیو کی مثال ہے۔ یہ جو دور کے درخت چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور نزدیک کے درخت بڑے، تو یہ بھی پرسپیکٹیو، یعنی یہ دور کے درخت چھوٹے، جب کسی ڈرائنگ میں دور کی چیز چھوٹی اور نزدیک کی چیز بڑی، تو یہ بھی پرسپیکٹیو کی مثال ہے۔ اس طرح سوال نمبر 2 کا یہ اپنے اختتام پذیر ہوا۔ ابھی سوال نمبر 3، مرکب اشکال کیسے بنتی ہیں؟ اس کا جواب موجود ہے صفحہ نمبر 10 پہ۔ مرکب اشکال
جب دو سے زیادہ اشکال کے ملاپ سے ایک نئی شکل بن جائے تو اسے مرکب شکل کہتے ہیں۔ بعض اوقات مختلف اشکال کے ملاپ سے ایک باقاعدہ مرکب شکل بنتی ہے۔ شکل نمبر 1.10 میں ایک ہی پیمائش کے 3 دائرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کے آؤٹ لائنز ایک ڈیزائن بناتے ہیں۔ شکل نمبر 1.1a دائیں طرف، جبکہ کنٹورز ڈرائنگ میں یہ ڈیزائن کے اندر ایک اور ڈیزائن بناتے ہیں۔ شکل نمبر 1.0b بائیں طرف، اور ان ڈیزائنوں کے تکرر سے ایک نیا ڈیزائن بنتا ہے۔ اس کی مدد سے ہم کئی ڈیزائننگ کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور کیمسٹری، بایو وغیرہ میں بھی ان کی مدد سے ہم کئی اشکال بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو شکل نمبر 1.1 کو دیکھیں۔ اس مرکب میں 2 بنیادی اشکال استعمال ہوئے ہیں، ایک دائرہ اور دوسرا مربع۔ 4 دائرے ہیں اور مرکز میں 2 مربع ہیں، جس سے ایک نیا ڈیزائن بن گیا۔ اس ڈیزائن کو مختلف سجاوٹی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مثلاً ٹائلز کی ڈیزائننگ۔ تو نہایت ہی آسان ڈیزائنز ہیں، یہ تھوڑے سے پیچیدہ ہوتے ہیں، تو ان کو بنانے میں تھوڑی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب شکل نمبر 1.12 میں ایک پیچیدہ ڈیزائن کا مشاہدہ کریں۔ اس ڈیزائن کی شکل نمبر 1.13 میں 9 دفعہ تکرار کی گئی ہے۔ یہ اسلامی آرٹ کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کا مشاہدہ اسلامی دور کی تعمیرات، مثلاً مساجد، مزارات اور قلعوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی اگلا سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4، کثیر الزاویہ اشکال کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ کثیر الزاویہ اشکال کی اقسام: 3 یا 3 سے زیادہ خطوط مستقیم سے گھری ہوئی اشکال کو کثیر الاضلاع اشکال کہتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں بے شمار باقاعدہ اور بے قاعدہ قسم کے کثیر الزاویہ اشکال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، معدنیات میں موجود کرسٹلز مستطیل، مربع یا مسدس شکل کے ہوتے ہیں۔ مسدس شکل کی سب سے بہترین مثال شہد کی مکھی کا چھتا ہے، جس میں شہد کی مکھی یہ اشکال ایک خاص ترتیب سے بناتی ہے۔ اس طرح اسٹار فش مخمس شکل کا ہوتا ہے۔ نیچے کثیر الاضلاع اشکال کی کچھ اقسام شکل نمبر 1.115 میں دی گئی ہیں۔ تو اگر یہ سوال کا جواب اگر ادھر تک بس کافی ہے، اس کی ڈرائنگ پھر بعد میں بنائیں گے۔ تو یہ ترکون، ٹرائنگل، اسکوائر، مربع، پینٹاگون، مخمس، ہیگزاگون، مسدس، ہیپٹاگون، مسبح، آکٹاگون، مسمن، تو یہ کثیر الاضلاع اشکال ہیں۔ اور یہ نیچے بھی کثیر الاضلاع اشکال بنے ہوئے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی تصویر ہے، پتنگ ہے۔ ابھی 5واں اور بہت ہی اہم سوال ہے، آئی لیول سے کیا مراد ہے؟ تو آئی لیول کا سوال تو میں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر جو میں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے پھر وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کر دوں گا۔ آئی لیول سے کیا مراد ہے؟ آئی لیول کی 3 اقسام ہیں۔ ہم اس کے جواب میں لکھیں گے آئی لیول کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، آئی لیول سے نیچے، آئی لیول پر اور آئی لیول سے اوپر۔ آرٹ میں آئی لیول سے مراد وہ زاویہ ہے جسے کسی تصویر یا پینٹنگ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس کی درجہ ذیل اقسام ہیں: آئی لیول سے نیچے، آئی لیول پر، آئی لیول سے اوپر۔ تو سب سے ہم پہلے پڑھیں گے آئی لیول پر۔ شکل نمبر 1.21 میں دکھائی گئی جدید عمارت کو دیکھیں۔ یہ بھی مرکب ٹھوس اشکال کی مثال ہے، لیکن شکل نمبر 1.20 کے برعکس یہ آئی لیول پر ہے۔ آئی لیول سے اوپر۔ اب شکل نمبر 1.22 کو دیکھیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آئی لیول سے اوپر ہے۔ آئی لیول سے نیچے، آپ اس میں شکل میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آئی لیول سے اوپر، تو شکل آئی لیول سے اوپر ہو تو آئی لیول سے اوپر کہلاتی ہے، جو بالکل آئی لیول کی سیدھ میں ہو تو آئی لیول کی اوپر کہلاتی ہے، اور جو آئی لیول سے ڈاؤن ہو وہ آئی لیول سے نیچے کہلاتی ہے۔ تو اس کا میں پریکٹیکلی بھی آپ لوگوں کو پھر سمجھاؤں گا، بہت ہی اہم سوال ہے اور ڈرائنگ میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آئی لیول سے نیچے،
شکل نمبر 1.2 صفر میں دیے گئے مٹی کے گھروں کا مشاہدہ کریں۔ یہ مرکب ٹھوس اجسام کی ایک اچھی مثال ہے۔ مرکب ٹھوس اجسام کئی شکل کے ہوتے ہیں، مثلا شکل میں زرد رنگ کی لکیروں سے نمایاں کی گئی اشکال کو دیکھیں، اس میں کچھ مکعب اور کچھ مکعب نما ہیں، اور مجموعی طور پر ان مٹی کی عمارات کا منظر آئی لیول سے نیچے ہے۔ یہ سرگرمی انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ اس طرح ہمارا ایک یونٹ مکمل ہو گیا۔